لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کے زمینی حقائق کو دیکھ کے کرنے ہیں, حضرت عیسیٰ کے نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے, وہ آج کے حساب سے کرنے ہیں, ورنہ آپ غلطی کر جاؤ گے. ایک صاحب کہنے لگے میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لیے, میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے, ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں. یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں. میں نے کہا تو جہاد کرے گا کہاں؟ یہ اسلامی کنٹری ہے, یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی. کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں, علماء میں, نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ ناس ہو جائے. آپ کا جذبہ تھا 4 شادیوں کا, منگیتر کو پہلے بتا دیا میں 4 کروں گا, تو ایک ہوگی آپ کی؟ بولو نا, ایک بھی نہیں ہوگی. پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں نا, آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے 4 کرنی ہے تو 4 کی تیاری میری پہلے سے ہے. یہ لو بھائی, آئی ول ڈو 4 میرج. کچھ بھی انگلش میں, فارسی میں, پشتو میں لگا دیا آپ نے. اس کا نتیجہ نکلے گا 4 تو دور کی بات, ایک بھی نہیں ہوگی. یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا. خلیفہ کوئی ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے ہم خلافت نافذ کریں گے. خلافت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس طریقے سے نافذ ہو جائے جو رہی صحیح ٹوٹی پھوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا, بڑی زبردست حکومت تھی, بڑی زبردست خلافت تھی. ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے, ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے, لیکن اوور آل اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا. بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے, بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے, بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سندھ فتح کیا, کابل فتح ہوا, لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست قائم ہوئی. اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے, خیر بھی ہوتی ہے, لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو, بادشاہ ہو, چاہے وہ جبرن آئے, چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے, صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو, کائن من کان, جیسا مرضی ہو وہ, جتنا ہی نیک ہو, جتنا ہی پرہیزگار ہو. کیونکہ بادشاہ لوگ, حکومتیں 100% درست کہیں بھی نہیں ہوتی. اوور آل اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے. جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے. ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی اس نے یہ ظلم کیا, اس نے یہ ظلم کیا, بغاوت ہونی چاہیے. جب بغاوت ہوئی ہے, اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی, وہ بغاوت ناکام ہوئی, اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے, اس میں بڑے بڑے محدثین, صحابہ, تابعین شہید کر دیے گئے. حجاج نے غلط کیا, ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے, لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا, برداشت کرتے. اس میں اجتماعیت تھی. تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں, نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ بالآخر کیا ہوا, رک گیا. تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان. پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے کہ بغاوت کو اس نے کچلا, اس نے کہا نہیں, میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا. پھر اس کے بعد جو نیا خلیفہ آیا, بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی. لمبا سلسلہ تاریخ کا, میں تو خلاصہ آج یعنی ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. بالآخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی, لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئی جو وہ سمجھ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم بنو امیہ میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے, لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا, بدتر. مسلمانوں کی خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ 2 خلیفہ, اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی, یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں. اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفے پہ جمع نہیں ہوئے.